شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی. جے ہند جے ہند جے ہند جے ہند. ناظرین کرام آداب. 15 اگست 1947 کی صبح درخشاں کے لیے آزادی کے متوالوں نے دامے درمے سخنے سب کچھ قربان کر دیا. مادر وطن کو غلامی کی بیڑیوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنی جان عزیز تک کی پرواہ نہیں کی. مسلمانوں کے مخالف سامراج رویے اور ان کے لازوال کارہائے نمایاں کے لیے اظہار خیال کے لیے یہاں صاحب فکر و نظر تشریف فرما ہیں. ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، تاہم میں کچھ کہتا چلوں. ڈاکٹر اشرف رفیع صاحبہ جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ اردو رہیں. وہ ایک صاحب طرز ادیبہ وہ شاعرہ ہیں، تاریخ کے مد و جزر پر بھی عمیق نگاہ رکھتی ہیں. ڈاکٹر داؤد اشرف ممتاز مورخ. گزشتہ حیدرآباد پر آپ کی کئی تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں. آپ اسٹیٹ آرکائیو سے ریسرچ آفیسر کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے. پروفیسر مظفر شاہ میری حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ نے آؤ اردو سیکھیں پر ایک ٹی وی سیریل بھی بنایا. آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں. میں تمام شرکاء کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہوئے مذاکرے کی شروعات کرتا ہوں. میں سب سے پہلے ڈاکٹر اشرف رفیع صاحبہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ مملکت خداداد کے فرما روا شیر میسور ٹیپو سلطان کے بارے میں کچھ کہیں. دیکھیے، سب سے پہلے اگر کسی شخص نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تو وہ شیر میسور پہلا مجاہد آزادی ٹیپو سلطان رہا ہے. یہ 1753 میں پیدا ہوا. تعجب ہوگا آپ کو یہ سن کے کہ اس کا خاندان پنجاب سے تعلق رکھتا تھا. پنجابی گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کی تربیت اس طرح ہوئی کہ جیسے وہ ہر قدم اس کا جنگ میں میدان جنگ میں گزرنے والا ہے. بچپن ہی سے اس کی ہمت اور اس کی شجاعت کی داد دی جاتی رہی. فن حرب میں خاصیہ اس کی شہرت تھی اپنے حکومت میں. اس سے پہلے کہ یہ جنگ آزادی میں حصہ لیتا، ان کے والد نے سب سے پہلے جنگ آزادی میں حیدر علی نے حصہ لیا. اور انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے اگر کسی نے آواز اٹھائی تو میسوری کے ان دونوں بادشاہوں نے، حیدر علی نے، اور ان کے انتقال 1783 کے بعد ٹیپو سلطان نے اس کا حق ادا کیا. ٹیپو سلطان کا ایک مقولہ بہت مشہور رہا ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. چنانچہ اس نے یہ اس قول پر عمل کر کے دکھایا. میدان جنگ میں آنے سے پہلے 1783 میں جب حیدر علی کا انتقال ہوا تو یہ اس وقت ملیبار میں ایک جنگ میں مصروف تھا. جیسے ہی معلوم ہوا کہ والد کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ پلٹ کر آیا اور میسور میں آ کر اسے اندازہ ہوا کہ انگریزوں سے جیتنا ہمارا اپنا مسئلہ ہے. انگریز اتنے مضبوط نہیں ہیں، اتنے بہادر نہیں ہیں جتنے کہ ہم اپنے قوم کو اور اپنے اطراف کو اگر مضبوط کر لیں تو ان سے مقابلہ ہو سکتا ہے. اس وقت میسور 3 سلطنتوں سے گھرا ہوا تھا اس وقت بھی اور آج بھی. ایک طرف مراٹھواڑہ تھا، دوسری طرف نظام، اور تیسری طرف خود اس کی طاقت، میسور کی طاقت. اس نے یہ چاہا کہ مراٹھوں کو اور نظام کو اگر ہم نواب بنا لیں تو انگریزوں کو آسانی سے شکست دے سکتے ہیں. اور انگریزوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر ان دونوں کو ٹیپو نے اپنا ہم نواب بنا لیا تو ہماری جیت ناممکن ہوگی. تو اس وقت انہوں نے یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہلی مرتبہ اختیار کی اور انگریزوں اور نظام کو مراٹھوں اور نظام کو لڑانے اور ان کے استحکام کو مضبوط ہونے نہیں دیا. اس سے مایوس ہو کر ٹیپو سلطان نے نپولین سے اور روم سے مدد چاہی کہ انگریزوں سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے اور اس کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. روم تو خاموش ہو گیا. نپولین اس وقت یہ چاہتا تھا کہ یونان فتح کرے. ٹیپو سلطان نے وہاں سے بھی مایوسی کا جواب پا کر پھر اپنی فوج کو مستحکم کیا اور اس وقت اس کی فوج 1 لاکھ سے زیادہ اور انتہائی وفادار فوج تھی. لیکن
ٹیپو سلطان کا ایک کہنا یہ بھی ہے اور قابل غور بھی ہے کہ انگریزوں کی فتح یا انگریزوں کی حکومت کو مضبوط کرنے میں انگریزوں کا اتنا دخل نہیں رہا جتنا کہ ہندوستانیوں کا دخل رہا ہے. اس پالیسی نے ہندوستانیوں کی اس پالیسی نے ٹیپو سلطان کو بہت کمزور کر دیا تھا. ادھر یہ لوگ لڑ رہے تھے, دوسری طرف اس کی ہی فوج میں خود اس کا ماموں میر صادق نے اور ایک پنڈیا نے اس کے ساتھ ناانصافی کی اور بغاوت کیا, غداری کی. قلعے کا دروازہ کھول دیا, انگریزوں کو اس کے آنے کی موقع مل گیا اور ٹیپو سلطان لڑتے لڑتے مارا گیا. ٹیپو سلطان کی اس موت نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر جنگ آزادی کا نشہ ہو, آزادی کے حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو اکیلا آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے. میں ڈاکٹر داؤد اشرف صاحب سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ حیدرآباد میں 1857 کی سیاسی سرگرمیوں کا کچھ احاطہ کریں. جی مسعود جعفری صاحب, جی نظام کے علاقے اور خصوصاً شہر حیدرآباد کے عوام انگریزوں سے سخت ناراض تھے. جی ان کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ نظام علی خان کے زمانے سے بہت سارے علاقے نظام کے انگریزوں کے حوالے کر دیے گئے تھے اور پھر اکتوبر 1800 میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے معاہدہ ہوا تھا نظام علی خان کا, جی اس معاہدے کی روح سے انہیں ہندوستان کی دوسری طاقتوں سے تحفظ تو حاصل ہوا تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں خارجی امور میں اپنی خود مختاری گوا دینی پڑی. اس کے علاوہ دن بدن نظام کے اندرونی معاملات میں انگریزوں کی مداخلت بڑھتی جا رہی تھی, جی یہاں تک کہ نظم و نسق کے اہم معاملات میں بھی انگریزوں کی منظوری لازمی ہو گئی تھی. یہ وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے یہاں کے عوام ناراض تھے اور جنگ آزادی 1857 سے صرف 4 سال قبل میں 1853 میں نظام کنٹینجنٹ کے جو اخراجات تھے, جی وہ اخراجات کے بقائے کی ادائیگی کے اصرار پر انگریزوں نے نظام کے علاقے برار, عثمان آباد اور رائچور ہتھیا لیے تھے. اس کی وجہ سے یہاں کے عوام میں شدید ناراضگی پیدا ہوئی اور وہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد شروع کرنے کا موقع تلاش کرنے لگے. ناصر الدولہ آصف چہارم کے انتقال سے صرف 1 ہفتہ قبل 10 مئی 1857 کو میرٹھ میں پہلا ہنگامہ ہوا انگریزوں کے خلاف. دیسی فوج کی سپاہیوں نے انگریزی عہدیداروں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے دلی کی طرف پیش قدمی کی, دلی پہ قبضہ کیا, جی اور بہادر شاہ کو شہنشاہ ہندوستان ہونے کا اعلان کیا. جی شمالی ہند میں جو واقعات ہو رہے تھے اس کی خبریں تیزی سے شہر حیدرآباد میں پہنچ رہی تھیں. اس موقع پر عوام نے افضل الدولہ اور ان کے دیوان سر سالار جنگ اول سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ انگریزوں کے خلاف جو جدوجہد جاری ہے اس میں شریک ہو جائیں اور سب کی رہنمائی کریں. اسی دوران شہر میں انگریزوں کے خلاف مخالف سرگرمیاں شروع ہو گئیں اور خفیہ میٹنگز منعقد ہونے لگیں. اس موقع پر محمد ابراہیم نے عوام کو بھڑکانے اور اکسانے کے لیے بہت اہم کام انجام دیا. اس وقت حیدرآباد کا جو ریسیڈنٹ تھا کرنل ڈیوڈسن, اس نے افضل الدولہ کو اس کی اطلاع دی. افضل الدولہ نے مولوی محمد ابراہیم کو بلایا, انہیں سخت متنبہ کیا اور یہ حکم دیا کہ وہ اپنی یہ سرگرمیاں فوراً موقوف کر دیں. افضل الدولہ کی حکم اور انتباہ کے باوجود حیدرآباد میں مخالف انگریز سرگرمیاں جاری رہیں. ہمارے ہاں پروفیسر مظفر شاہ میری بھی تشریف فرما ہیں, تو میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 1919 کی فضائیں علی برادرز کے جوش و خروش سے معمور تھیں
اور خلافت تحریک اپنے شباب پر تھی اور شمالی ہندوستان میں علی برادرز کا ڈنکا بج رہا تھا. تو میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ علی برادرز کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالیں. جہاں تک علی برادران کی سیاسی سرگرمیوں کا تعلق ہے، ان کی خدمات، ان کے قوم و ملت کی جو خدمات ہیں وہ بے مثال ہیں. محمد علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت، ان کی سوچ ان کے ہی ایک شعر سے واضح ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جی، اس کے جو عناصر ہیں وہ یہ ہے کہ کربلا ہو، جد و جہد جاری رہے، اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے تب بھی ہماری جد و جہد جاری رہے. یہ ان کی پوری شخصیت اور ان کی پوری سوچ کی ترجمانی کرتا ہے شعر. جی. دیکھیے کہ ترکی کے تحفظ کے لیے اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں نے، ہندوؤں نے جو کام، جو خدمت انجام دی ہے خلافت کے تحفظ، خلافت کی تحریک کے لیے، اس کے سربراہ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی تھے. بلکہ ایک سکے کے دو رخ کے طور پر، ایک تصویر کے دو پہلو کے طور پر سامنے آتے ہیں. لیکن کہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تب بھی وہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھتے ہیں. میں ایک مثال سے واضح کروں گا کہ وہ ترکی کے تحفظ کے غرض سے برطانیہ جاتے ہیں. جارج لائٹ سے، وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، مگر وہاں سے ان کو صرف مایوسی ملتی ہے. انہوں نے صرف یہی کہہ دیا کہ آسٹریلیا اور جرمنی کو جو خوفناک انصاف سے سہنا پڑا ہے وہی اس سے ترکی کیوں بچ سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے وہاں سے ہمت نہیں ہاری، پھر فرانس گئے، اٹالی گئے، مگر وہاں بھی انہیں مایوسی ہوئی تو واپس ہندوستان آتے ہیں. ابھی وہ سفر ہی میں تھے کہ ایک معاہدے کے تحت ترکی پر ظلم کیا جانے لگا. تو وہ یہاں آتے ہیں اور ناگپور کانفرنس میں ترک معاہدات کا پروگرام منظور کرا لیتے ہیں اور ملک بھر میں اپنی ولولہ انگیز تقریروں سے لوگوں کے اندر سیاسی شعور پیدا کرتے ہیں اور خلافت کی تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جہاں کہیں کوئی کسی معرکے کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور کہیں انہیں مایوسی ہوتی ہے تو وہ ہمت نہیں ہارتے ہیں، پورے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. یہ ان کی زندگی کا پورا عکس میں اس وقت پیش کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک اور معرکے سے انہیں نپٹنا پڑا، اور وہ یہ کہ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو یہ کہا گیا کہ آپ سرکاری امداد نہ لیں تو علی گڑھ انتظامیہ نے اس کو قبول نہیں کیا. تو انہوں نے فوراً کچھ طلباء کو اپنے ساتھ لیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں 1925 میں دہلی منتقل ہو گئی. یہاں بھی انہوں نے ایک اور معرکہ سر کیا. انہوں نے اسی طریقے سے 1929 میں جی ڈاکٹر صاحب وہ گول میز کانفرنس میں ہاں شرکت کی 1929 میں انہوں نے علیحدگی اختیار کی کانگریس سے. لیکن جب گول میز کانفرنس کی بات آئی تو وہ انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے برطانیہ میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی اور وہ تاریخی جملے کہے جو آج بھی اپنی پوری قوت اور توانائی کے ساتھ ہمیں متاثر کرتے ہیں. ان کے جملے کچھ اس طرح تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنے غلام ملک میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اپنے ہمراہ روح آزادی لے کر نہ جاؤں، اور اگر آپ نے یہ نہ دیا تو میرے لیے اپنے ہاں بس خبر کی جگہ دیجئے. اور یہ بات صحیح ثابت ہوئی. ان کا انتقال وہیں ہوا. البتہ عرب رہنماؤں کی وجہ سے یا ان کی محبتوں کی وجہ سے انہیں بیت المقدس لے جایا گیا، سپرد خاک کیا گیا. تو انہوں نے کہیں ہمت نہیں ہاری، اپنی جد و جہد کو ہمیشہ انہوں نے وہ آگے بڑھاتے رہے. یہی ان کی زندگی کا خلاصہ ہے. اب جہاں تک مولانا شوکت علی صاحب کا تعلق ہے، وہ ان کی زندگی ایک کرکٹ کے کپتان کے طور پر شروع ہوئی اور غالباً وہیں انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ جیت دراصل ٹیم ورک میں مہیا ہے، ایک پوری ٹیم ورک کی چاہیے تھی. لہٰذا انہوں نے اس کا احساس کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کا بہت ساتھ دیا. خلافت تحریک ہو یا اگر
وہ علیل ہوتے ہیں تو ان کی صحافت وہ سنبھالتے تھے، اور اس طرح سے وہ شانہ بہ شانہ ان کے ساتھ چلتے رہے۔ پھر ان کی خاص بات یہ تھی کہ خدام کعبہ کے انجمن کے وہ پہلے سیکرٹری بنے، اور وہاں انہوں نے بہت خدمات انجام دی۔ تو اس طرح سارا ماحول اس وقت کا گونج رہا تھا 3 ناموں سے، ایک مہاتما گاندھی، دوسرے مولانا محمد علی شوکت علی، اور مولانا محمد علی جوہر۔ یہ 3 ناموں کی جے جے کار ہم اکثر اس جگہ پر سنتے ہیں۔ میں پھر ڈاکٹر اشرف حفیظ صاحبہ کی سمت جاتا ہوں اور ان سے میں یہ دریافت کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ اس مذاکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد جیسی خداور شخصیت کے بارے میں کچھ ہمیں بتلائیں۔ دیکھیے، مولانا آزاد نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، ان کی کوششیں یہ تھی، ان کا دراصل مقصد یہ تھا، 2 مقاصد اہم تھے ان کے۔ ایک تو مقصد ان کا یہ تھا کہ ملک کو آزاد کیا جائے، یہ سبھی کا مقصد تھا اس زمانے میں، لیکن ان کا اہم مقصد یہ تھا کہ ملک کو آزاد کرنے کے لیے اتحاد ہونا ضروری ہے، اور انہوں نے ان دونوں مقاصد میں اولیت دی، ہندو مسلم اتحاد کو دی، ایک قومی نظریے کو دی۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک ہم میں اتحاد نہیں ہوگا ہم انگریزوں کی طاقت سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ انگریزوں کے اس مزاج کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ وہ، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ان کی رہی ہے اس کو انہوں نے اچھی طرح بھانپ لیا تھا، اور اس زمانے میں حالات بھی ایسے ہو رہے تھے، خود اہل وطن اپنے آپ کو تقسیم کرتے جا رہے تھے، تو اس سے وہ بڑے خائف تھے، اور ہمیشہ انہوں نے یہ بات کی کوشش کی کہ اتحاد قومی پہلے پیدا کیا جائے۔ چنانچہ ان کے وہ مشہور مقولے جو ہے کہ اگر آسمان سے ایک فرشتہ اترے اور قطب مینار کی بلندی پہ کھڑا ہو کر للکارے کہ تمہیں آزادی مل سکتی ہے بشرطے کہ تم اتحاد قومی سے دستبردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں آزادی حاصل کرنے سے کے مقصد کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اتحاد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ کہ اگر میں آزادی حاصل نہ کر سکوں تو ملک کا نقصان ہوگا، لیکن اتحاد قومی، اگر آپسی اتحاد، ہندو مسلم اتحاد اگر نہ ہوگا تو وہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ دراصل یہ عالم انسانیت کا نقصان ان کے پیش نظر اس وقت ملک کی آزادی کے لیے ایک بڑی طاقت کو بنانا مقصد رہا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی۔ 1900 سے، وہ اسی 1888 میں پیدا ہوئے، اس 12 سال کی عمر سے 1900 سے ہی انہوں نے صحافت میں قدم رکھنا شروع کیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ صحافت سے ہم زیادہ کام دے سکتے ہیں ذہنوں کی بنانے میں، ذہنوں کی تعمیر میں، اور جب تک ذہنوں کی تعمیر نہیں ہوگی، صرف یہ للکارنے سے کہ ہم کو آزادی کے لیے لڑنا ہے اور انگریزوں سے مقابلہ کرنا ہے، یہ للکار سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم وہ روح ان میں نہ پیدا کریں، اس قوم میں نہ پیدا کریں۔ چنانچہ انہوں نے مختلف طریقوں سے صحافت میں حصہ لینا کا تجربہ حاصل کیا۔ پھر 1912 میں انہوں نے الہلال نکالا، اور صرف اسی مقصد سے نکالا کہ ہندو مسلم اتحاد کو لوگوں کے دلوں میں جگہ دیں اور اسے فروغ دیں، اور صحافت کی آزادی سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی۔ صحافت کی آزادی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس زمانے میں اور بھی اخبار تھے، لیکن جب مولانا آزاد الہلال نکالتے تھے اور ببانگ دوحل انگریزوں کی مخالفت کرتے تھے اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے مضامین خود سپرد قلم کرتے تھے، تو انگریزوں کو یہ بڑا کھلتا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو انہوں نے کئی موقعوں پر الہلال کو بند کرنے کی کوشش کی، آخر بند کیا، جرمانہ میں لگایا 2000 روپے، وہ بھی انہوں نے دیا، اور جب انہوں نے دیا تو قوم کی طرف سے 2000 سے کئی زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ اتنا الہلال اس زمانے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ گاؤں گاؤں پہنچنے لگا تھا، لوگ ایک پڑھتا تو 10 سنا کرتے تھے، اور ایک جوش، ایک ولولہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ الہلال بند ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنے طور پر سیاست میں حصہ لیا۔ اسی زمانے میں خلافت تحریک، مسلم لیگ قائم ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ قید و بند کے زمانے میں مولانا آزاد نے
کیا کیا کچھ کتابیں بھی لکھی تھیں، تصانیف وہ تو میں ذرا کچھ اب کہیے۔ ایسی مولانا آزاد کی شخصیت ایک عجیب قسم کی شخصیت رہی ہے۔ بچپن سے وہ اپنے مستقبل کی نشاندہی کرتے آ رہے تھے۔ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ اپنے بھائی بہنوں کو لے کر وہ ایک ٹیبل پر کھڑے ہو جاتے تھے اور لیکچر دیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے، لوگ ان کا بھائی بہن ان کے مذاق اڑایا کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں قوم کا لیڈر بنوں گا۔ چنانچہ وہی لیڈرشپ ان کی آگے چل کے بہت کام کی، اور نہ صرف وہ ایک صحافی تھے بلکہ انہوں نے وہ شاعر بھی تھے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے آزاد کے بارے میں اور پوچھیں گے، لیکن میں حیدرآباد کے ممتاز مورخ ڈاکٹر داؤد اشرف سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ حیدرآباد میں 17 جولائی 1857 میں طراباز خان اور مولوی علاء الدین نے ریزیڈنسی پر منظم حملہ کیا تھا، وہ کیا تھا اور اس کا کیا انجام ہوا اور کیا سرگرمیاں تھیں، کچھ اس پر روشنی ڈالیں تو اچھا ہوگا۔ ریزیڈنسی پر جو حملہ ہوا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ بلڈانہ میں 3rd کیولری میں جو دیسی سپاہی تھے وہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہاں انگریز فوجی عہدیدار ان عناصر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کا منصوبہ بنایا تھا۔ چنانچہ وہاں سے ایک 13 سپاہی دیسی سپاہیوں کی جماعت چیدہ خاں کی سرکردگی میں فرار ہوئی، حیدرآباد پہنچی، اور ان کو اس بات کی توقع تھی کہ حیدرآباد کی حکومت کی طرف سے ان کو پناہ ملے گی، لیکن حیدرآباد پہنچنے سے پہلے ہی چیدہ خاں پہ 3000 کے انعام کا اعلان کیا گیا تھا، اور جو ہی چیدہ خاں اپنی جماعت کے ساتھ حیدرآباد پہنچے انہیں گرفتار کیا گیا، وہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ریزیڈنٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ جب چیدہ خاں کو گرفتار کر کے ریزیڈنسی بھیج دیا گیا تو عوام نے افضل الدولہ سے نمائندگی کی کہ چیدہ خاں کو رہا کیا جائے، لیکن جب ان کا مطالبہ منظور نہیں ہوا تو ریزیڈنسی پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ چنانچہ 17 جولائی 1857 کو طراباز خان کی قیادت میں پٹھانوں، روہیلوں اور عوام کا مشتعل ہجوم 4 بجے شام ریزیڈنسی میں داخل ہوا، اور وہاں پیٹرولنگ کے لیے جو دستہ موجود تھا اس سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ چیدہ خاں کو رہا کیا جائے، لیکن جب ان کا مطالبہ قبول نہیں کیا گیا تو حملہ آوروں نے فائرنگ کی، اور ریزیڈنسی پہ حملے کے ارادے سے ریزیڈنسی کی ایک گیٹ کو توڑ دیا گیا، اور یہ حملہ آور مسلسل فائرنگ کرتے رہے۔ جواب میں ریزیڈنسی کی طرف سے شدید فائرنگ ہوئی اور توپیں داغی گئیں، جس کی وجہ سے یہ حملہ آور پیچھے ہٹے۔ رات انہوں نے ریزیڈنسی کے قریب 2 مکانات میں گزاری، اور صبح ریزیڈنسی کی فائرنگ اور توپ اندازی کی وجہ سے ان کے جو 4 ساتھی ہلاک ہوئے تھے ان کو وہیں چھوڑ کر اپنے زخمی ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ طراباز خان جو اس حملے کی قیادت کر رہے تھے مغل گھوڑے کے پاس پکڑے گئے، ان پہ مقدمہ چلایا گیا، انہیں حبس دوام کی سزا دی گئی، اور وہ جیل میں تھے کہ 18 جنوری سن 1859 کو وہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ حکومت نے فوری ان کے لیے ان کی گرفتاری پر انعام کا اعلان کیا، اور 1 ہفتے کے اندر وہ توپران دیہات کے قریب پکڑے گئے۔ وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ نائب توپران نے گولی چلا دی، جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے۔ ان کی لاش کو شہر لایا گیا، اور شہر کے ایک مقام پر لوگوں کی عبرت کے لیے زنجیروں پہ ان کی لاش لٹکا دی گئی۔ میں پروفیسر مظفر شاہ میری کی سمت آتا ہوں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت موہانی کی شخصیت کی اور سیاسی جو مختلف جہتیں ہیں اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتلائیں۔ جیسے ہی ہم حضرت موہانی کا نام سنتے ہیں وہ صاحب تر شاعر بھی تھے، بے باک صحافی تھے، مجاہد آزادی تھے، پکے صوفی تھے،
جی اور ان سب سے بڑھ کر دور جدید میں ایک مثالی مسلمان بھی تھے. انہوں نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے ایک مثالی مسلمان کی تصویر ہمیں دی ہے, ایک نمونہ دیا ہے کہ ہم اس کے مطابق ہم اپنی زندگی. ڈاکٹر صاحب خط کلام امام ان کی سیاسی کیا سرگرمیاں رہی؟ ہاں تو میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. جی تو دو پہلو اس کے نمایاں ہیں. جی پہلا پہلو تو یہ ہے کہ وہ قول و عمل میں صداقت تھی ان کی. جی دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا سیاسی شعور اور ان کے ذہن کی زرخیزی ہے. جی قول و عمل کی جہاں تک بات ہے, انگریزوں سے انہیں نفرت تھی. وہ انگریزی سامراج کو ختم کرنا چاہتے تھے. جی. اس کے لیے انہوں نے قول سے اور عمل سے ثابت کیا ہے. اچھا. اپنے طالب علم کے زمانے ہی سے انہیں انگریز دشمنی کی وجہ سے کالج سے نکالا جاتا تھا. ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ امتحان کے قریب نکالا گیا, یہ اور بات ہے بعد میں انہیں امتحان لکھنے کا موقع عنایت کیا گیا, مگر اپنے رسالے میں انگریز مخالف ایک مضمون لکھنے کی پاداش. کیا رسالہ تھا؟ اردو معلیٰ. جی اردو معلیٰ, جس میں انہوں نے شائع کیا. حالانکہ مضمون ان کا نہیں تھا, مگر اس کے باوجود انہیں اس کی سزا کاٹنی پڑی تھی. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ 1919 میں مہاتما گاندھی کے مشورے پر اس وقت کے وائسرا سے ملاقات کی گئی. اس وقت کا جو وفد وہاں گیا تھا سب نے ان سے مصافحہ کیا, لیکن حضرت موہانی نے ان کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا اور اسی طرح وہ رخصت ہو گئے. دیکھیے جہاں تک ان کے سیاسی شعور کا تعلق ہے, ایک بات یہ عرض کروں کہ کئی چیزیں سب سے پہلے ان کے ذہن میں ابھرتی ہیں جو بعد میں ایک تحریک کی شکل اختیار کرتے ہیں, لیکن غور کر کے دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کے تمام چیزوں کے ڈانڈے کہیں ملتے ہیں جا کر. مثال کے طور پر جی وہ لوکمانیا تلک کے آئیڈیالوجی سے قریب تھے. جی ہاں, ان کی بہت تعریف اور توصیف کرتے تھے. جی ہاں, کانگریسی بھی تھے وہ, مسلم لیگی بھی تھے, بعد میں اشتراکی بھی ہوئے. جی ہاں, لیکن وہ سیاسی سطح پر لوکمانیا تلک سے بہت قریب رہے ہیں. اس بارے میں کچھ آپ خیال؟ دیکھیے کہ میں اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں, مگر ایک بات اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ غیر ملکی اشیاء کے ترک کرنے کا معاملہ لیجیے آپ. ہاں, سودیشی تحریک. سودیشی تحریک کا لے لیجیے آپ, اسی سلسلے میں دیکھیے کہ ایک اسٹور بھی علی گڑھ میں قائم کی تھی. تو یہ غیر ملکی اشیاء کے ترک کرنے کا معاملہ تو بہت بعد میں منظر عام پر آتا ہے. لیکن حضرت موہانی نے اپنی زندگی کے شروعات ہی سے اس پر عمل کیا. شروعات ہی سے انہوں نے جو ہے اس چیز کو چھوڑ دیا تھا, کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی تمام دولت کھینچ کر باہر جا رہی ہے. جی تو یہ کہا. اچھا, اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے عدم تعاون کا خیال بھی پہلے ان کے ذہن میں آتا ہے, سول نافرمانی کا ذہن میں آتا ہے. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے ڈانڈے ہمیں حضرت موہانی کے زرخیز ذہن تک پہنچاتی ہیں. تو ایک بات اس سلسلے میں یہ بھی عرض کروں کہ مکمل آزادی کا جو خیال آتا ہے وہ بھی پہلے مولانا حضرت موہانی کے ذہن میں آتا ہے. 1921 کی بات ہے, اجمل خان کی صدارت میں احمد آباد میں ایک اجلاس ہو رہا ہے. اس اجلاس میں انہوں نے اس تجویز کو رکھا, لیکن منظور نہیں ہوئی. پھر 1928 کی بات آتی ہے, لکھنؤ کے خیسر باغ میں آل انڈیا پارٹیز کا اجلاس ہو رہا ہے, جس میں موتی لال نہرو نے پیش کیا تھا ڈومینین اسٹیٹس کا ایک نظریہ پیش کیا. مگر ان کی مخالفت میں مولانا حضرت موہانی نے مکمل آزادی یا پورن سوراج کی تجویز پیش کی, جو قبول نہیں کی گئی. پھر 1837 کی بات آتی ہے, تو وہاں اس وقت محمد علی جناح ہیں. 1937 کی بات آتی ہے, محمد علی جناح ہیں کی صدارت میں ایک جلسہ ہو رہا ہے, اور اس جلسے میں اس وقت تک مسلم لیگ بھی ڈومینین اسٹیٹس کے ہمنوا تھی, یا وہ چاہتی تھی کہ ڈومینین اسٹیٹ ہو جائے, لیکن وہاں بھی مولانا حضرت موہانی نے اپنی تجویز رکھی اور اس تجویز کو انہوں نے منظور کروایا. تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ پورن سوراج کی بات کرنے والا کوئی شخص ہمارے پاس ہے تو وہ حضرت موہانی ہے. میں انہی کے ایک شعر پہ اس بات کو ختم کروں گا, اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یوں تو عاشق تیرا زمانہ ہوا, یوں تو عاشق تیرا زمانہ ہوا, مجھ سا جانباز دوسرا نہ ہوا. اگر ہم ان کی پوری شخصیت کو اگر پڑھ کر دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ پورے قول و فعل کے عمل کے ساتھ اس میں صداقت تھی, اور ان کی ذہن کی زرخیزی تھی, جس کی وجہ سے نت نئے تجاویز وہ پیش کیا کرتے تھے. لہٰذا ان کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے, اور مسلسل تن من دھن کے ساتھ
اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ جی ناظرین کرام، جب بھی تحریک آزادی کا ذکر ہوگا وہاں بہادر شاہ ظفر کا نام بھی ضرور لیا جائے گا۔ ابو المظفر سراج الدین بہادر شاہ ثانی آخری مغل تاجدار تھے۔ آپ 1837 میں تخت نشین ہوئے اور 1857 میں تخت و تاج چھوڑا۔ آپ نے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مجاہدین کی رہنمائی کی، اور اس آزادی کو انگریزوں نے اردو میں غدر اور انگریزی میں سپاہی میوٹنی سے موسوم کیا، لیکن وہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی تھی۔ جب 1857 کی مخالف انگریز جدوجہد ناکام ہوئی تو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر پر لال قلعے میں شاہ جہاں کے بنائے ہوئے دیوان خاص میں بغاوت کا مقدمہ چلایا اور انہیں جلا وطنی کی سزا سنائی۔ بہادر شاہ ظفر کے آخری ایام رنگون کی قید تنہائی میں بسر ہوئے، اور وہیں 7 نومبر 1862 میں آپ نے اپنے جسم و جاں کے رشتے کو خیر بات کہا، اور اسی شام اینٹ کے ایک معمولی سی قبر میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ آج آپ نے ابھی شرکائے محفل سے یا حاضرین محفل سے مجاہدین آزادی کی مختلف سرگرمیوں اور ان کے کارناموں کے بارے میں سنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انہی لوگوں نے آزادی کے مارے کے سر کیے۔ تحریک آزادی کی اس رزمیے یا ایپک اسٹرگل میں اور بہت سی عہد آفری ہستیاں تھیں۔ ایسے جیالی بھی تھے جو فراز دار تک پہنچے، جام شہادت نوش کیا اور جاویداں ہو گئے۔ لیکن تنگی وقت کا خیال کرتے ہوئے ہم نے بات چیت کو چند ایک شخصیتوں تک محدود رکھا۔ ان رسمی تاثرات کے ساتھ ہی اس خوشگوار مذاکرے کا اختتام یہی ہوتا ہے، اور میں یہ کہتا چلوں کہ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ کیا لوگ تھے وہ دیوانے، کیا لوگ تھے وہ ابھیمانی، جو شہید